بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں باب اول میں ہے۔ باب اول اس نقطے کے بارے میں ہے کہ کلام یا خبر ہے یا انشاء۔ مبحث اول حقیقت خبر کے بارے میں ہے۔ عرض ہوا کہ خبر کی تعریف یہ ہے کہ کلام یحتمل الصدق والکذب لذاتہ، وہ کلام کہ جس کو ذاتاً سچ اور جھوٹ سے متصف کیا جا سکتا ہے، ذاتاً جس میں صدق اور کذب کا احتمال ممکن ہو۔ بقول سیوطی کے کہ عقود الجمان فی علم المعانی والبیان، اس کے اندر دو اشعار کے اندر فرماتے ہیں کہ محتمل للصدق والکذب الخبر وغیرہ الانشاء ولا ثالث قر، تطابق الواقع صدق الخبر وکذبہ عدمہ فی الاشہر، کہ ان دو شعروں کے اندر خبر کے بارے میں جو دو مبحث ہیں ان کو بیان کیا۔ پہلا بحث یہ ہے کہ خبر یا صادق ہے یا کاذب ہے، حالت سومی وجود نہ دارے، تیسری حالت نہیں ہے۔ دوسرا بحث یہ ہے کہ ملا کے صدق اور کذب کیا ہے۔ عرض ہوا کہ ملا کے صدق و کذب واقع کے ساتھ مطابقت اور عدم مطابقت ہے۔ اگر ایک خبر واقع کے مطابق ہو تو صادق ہے، اگر واقع کے مطابق نہ ہو تو وہ کاذب ہے۔ کہ یہاں پر دو اور نظریات بھی تھے کہ جن کے بارے میں عرض کیا کہ تفصیلات مختصر المعانی میں آپ رجوع کریں۔ مصنف خبر کے بعد، اس کی تعریف کے بعد، ملاک کے بعد ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ اغراض و مقاصد خبر، خبر کے کون سے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بحث بہت ہی اہم بحث ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بحث پر بھی وہ توجہ اور وہ عنایت نہیں کی جاتی جو توجہ اور عنایت کرنی چاہیے۔ مقاصد اور اغراض خبر کو بیان کرنے سے پہلے ایک نقطے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ غرض اور معنی کے اندر کیا فرق ہے۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں غرض خبر کیا ہے، اور دوسری مرتبہ کہتے ہیں اس خبر یا کلام کا معنی کیا ہے۔ ان دونوں میں تفاوت کرنا چاہیے۔ اکثر مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان دونوں چیزوں کے درمیان خلط کرتے ہیں، حالانکہ دونوں میں تفاوت ہے، فرق ہے۔ ابھی اس کی توضیح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ غرض سے ہمارا مقصود ہے یعنی القاء کلام کے پیچھے متکلم کا ہدف کون سا ہے۔ متکلم جو یہ کلام کر رہا ہے، اس کلام کے پیچھے اس کا ہدف کیا ہے، اسے کہتے ہیں غرض کلام، غرض خبر۔ اور معنی سے مراد یہ ہے کہ ما یؤدیہ الفاظہ، کلام کے الفاظ جس مفہوم کو ادا کرتے ہیں اس کو معنی کہتے ہیں۔ اور غرض ما یہدف الیہ المتکلم بالقاء الکلام، یہ جو کلام وہ ادا کر رہا ہے، یہ جو کلام بیان کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہدف کون سا ہے، اسے کہتے ہیں غرض اور مقصد۔ اچھا، چند مثالوں کے اندر میں چاہوں گا کہ اس معنی اور غرض کے مابین موجود تفاوت کو آپ لمس کریں، محسوس کریں۔
مثلاً ایک بندہ ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ زید مر گیا، آپ اسے کہتے ہیں مات زیدن۔ ایسا بندہ ہے کہ جو بندہ نہیں جانتا کہ زید مر گیا، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ مات زیدن۔ اب اس مات زیدن کا ایک معنی ہے اور دوسرا متکلم کی غرض اور متکلم کا مقصد۔ معنی تو اس کا روشن ہے، مات زیدن یعنی زید مر گیا، موت زید زمانے گزشتہ میں، مات زیدن کا یہ معنی ہے زید مر گیا۔ غرض کیا ہے؟ غرض یہاں پر اعلام ہے، اس کو آگاہ کرنا۔ تو اب کہا جائے گا مات زیدن، اگر جاہل آدمی کو کہہ رہا ہے متکلم تو ایک ہے اس کا معنی کہ زید زمان گزشتہ میں مر گیا، اور دوسرا ہے غرض۔ غرض یہ ہے اعلام، اس کو بتانا، آگاہ کرنا۔ یا اسی مثال کو فرض کرے، ایک بندہ ہے، خدا نخواستہ آپ کا دوست ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے والد کا نام بھی زید تھا۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ مثلاً مات زیدن، اس کو پتا ہے کہ زید مر گیا ہے، زید اس کا باپ ہے، مر گیا ہے۔ یہاں پر غرض اعلام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر غرض اس بندے کے مرنے پر افسوس کرنا ہے۔ بہت سارے مقامات پر ایسے ہوتا ہے نا، آپ کا دوست ہے، خدا نخواستہ کوئی بندہ اس کا عزیز مر گیا، آپ بھی اسے محبت کرتے ہیں، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یار فلاں بندہ مر گیا۔ بھائی اسے پتا ہے کہ فلاں بندہ مر گیا، یہاں پر مقصود یہ نہیں ہے کہ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلاں بندہ مر گیا، وہ تو مر گیا، اسے بھی پتا ہے، لیکن یہ جو جملہ آپ ادا کر رہے ہیں دراصل آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے تحسر کرنا چاہ رہے ہیں، افسوس کرنا چاہ رہے ہیں، حسرت ہو رہی ہے آپ کو، یار وہ بندہ مر گیا۔ دیکھیں یہ ان چھوٹی چھوٹی مثالوں میں معنی اور غرض کے تفاوت کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ یا مثلاً آپ کسی بندے سے پوچھتے ہیں کہ اتضرب صدیقک کا استفہام کر رہے ہیں، کیا یار تو نے اپنے دوست کو مارا؟ ایک مرتبہ یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، آپ اس سے استفہام کریں، اس کا معنی کیا ہے؟ اتضرب صدیقک کا، کیا تو نے اپنے دوست کو مارا؟ غرض کیا ہے؟ غرض طلب الافہام ہے، اس خبر کو میں سمجھنا چاہتا ہوں، فہم، علم حاصل کرنا، یہ غرض ہے۔ واقعاً تو نے اپنے دوست کو مارا؟ یا مثلاً آپ کو پتا ہے کہ اس نے اپنے دوست کو مارا ہے، وہاں پر آپ اس کو کہہ رہے ہیں اتضرب صدیقک کا، کیا تو اپنے دوست کو مار رہا ہے؟ یہاں پر اب یہ نہیں ہے کہ اسے پوچھوں کہ ہاں واقعاً تو اپنے دوست کو مار رہا ہے، طلب الافہام نہیں ہے، سمجھنا نہیں چاہتا، وہ تو معلوم ہے میری آنکھوں کے سامنے اپنے دوست کو مار رہا ہے۔ تو اس استفہام سے کیا مراد ہے؟ اس استفہام سے مراد توبیخ ہے، غرض یہاں پر توبیخ ہے، آپ اس کی مذمت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہے بھائی، یہ تمہارا دوست ہے اور کوئی بندہ اپنے دوست کو مارتا ہے کیا؟ اب دیکھیں غرض کیا ہو رہی ہے؟ تبدیل ہو رہی ہے۔ خلاصہ کلام، ہر کلام کے اندر معنی بھی ہے اور غرض بھی ہے، درست عزیز مان؟ اب آتے ہیں ذرا کتاب کی طرف۔ یہاں پر علم معانی بیان میں، جیسا کہ عرض بھی کیا تھا علم معانی کی تعریف میں، کہ مقصود ہمارا معانی ثانویہ ہوتی ہیں۔ وہ معانی ثانویہ کیا ہے کہ تفصیلات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ ان خصوصیات اور ان امور کو جاننا چاہتا ہے جو اس اصل معنی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔
تو پہلی بات جو یہاں پر خبر کے بارے میں ہم مطرح کریں گے وہ یہ بات ہے کہ خبر کے اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں. بھائی آخر ایک جملہ خبریہ جو ایک بندہ دوسرے کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس خبر کے اغراض و مقاصد کون کون سے ہوتے ہیں؟ صاحب کتاب یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ خبر کے دو اصلی مقصد ہوتے ہیں، دو غرض اصلی ہے، اور کبھی کبھار ان اغراض کے علاوہ دوسرے اغراض و مقاصد کے لیے بھی آتی ہے خبر، کہ وہ 10 چیزیں جن کو ذکر کرتے ہیں. غرض اصلی جو خبر میں ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، مخاطب کو اس حکم کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں. مثلا مخاطب کو پتہ نہیں ہے زید مر گیا، آپ اسے کہتے ہیں مات زیدن. غرض یہاں پر کیا ہے؟ غرض یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ زید کے لیے موت کا حکم ثابت ہے. یہ اصلی ترین غرض ہے خبر کے اندر، کہ جس کو تعبیر کرتے ہیں فائدہ خبر کے ساتھ. اصلی غرض اور مقصد خبر کا یہی ہوتا ہے. اچھا، ایک اور غرض بھی ہے کہ اس کو بھی یہ اصلی اغراض میں داخل کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ ایسے کرتے ہیں، مثلا آپ کے دوست نے امتحان دیا اور ماشاءاللہ امتحان میں پاس ہو گیا. آپ اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں کہ نجحت فی الامتحان، تم امتحان میں پاس ہو گئے. بھائی امتحان تو اس نے دیا ہے، اس کو پتا ہے. یہاں پر غرض اب اعلام تو نہیں ہے کہ مخاطب کو میں بتاؤں کہ تو پاس ہو گیا، بلکہ یہ جملہ کہہ کر مخاطب کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہونے کا مجھے بھی پتا ہے. اس کو تعبیر کرتے ہیں لازمہ فائدہ. فائدہ خبر وہ پہلا ہے جس کو ہم نے کہا اعلام. مخاطب کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ حکم مثلا اس طریقے سے ہے. لیکن کبھی کبھار غرض اصلی دوسری بھی ہوتی ہے، اور وہ غرض اصلی کیا ہے؟ مخاطب کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بات ایسے ہے، ہمیں بھی پتا ہے. کہ اس کی بہترین مثال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119. اس آیت کریمہ میں اس لازمہ خبر کو آپ محسوس کریں. پروردگار عالم مومنین سے خطاب کرتا ہے اور ان کو بتانا چاہتا ہے کہ تم لوگ کیسے ہو، اور جو دوسرے تمہارے اعزاء رشتہ دار دوست جو مومن نہیں ہے، کافر ہیں، ان کی کیا حالت ہے. دیکھیں اس آیت کو. آیت کریمہ میں ہا انتم اولائی، ہا حرف تنبیہ ہے. ہا یعنی خبردار، انتم یعنی تم یعنی مومنین، اولائی تم لوگ وہ ہو کہ تحبونہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جو مومن نہیں ہے ان سے تم لوگ محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم لیکن وہ لوگ تم لوگوں سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ کہ بقول سیوطی کے تفسیر جلالین میں کہ یہ الف لام جنس ہے، یعنی وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ یعنی تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، جبکہ وہ لوگ تمہاری کتاب پر یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور وہ تمہارے عزیز اقارب جو مومن نہیں ہیں، حقیقت میں مشرک ہیں،
لیکن ظاہر میں ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. جب تم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. وَإِذَا خَلَوْا، لیکن جب خلوت کرتے ہیں اور تمہارے ہاں سے چلے جاتے ہیں تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو تم لوگوں پر اپنی زبانوں اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں. انامل یعنی یہ جو انگلی کے پور ہوتے ہیں. من الغیظ، غضب کی وجہ سے آپ پر غصہ کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو کاٹتے ہیں. حالانکہ یہاں پر بھی جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ یعنی شدید غصہ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ حتماً وہ اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوں نا. یہاں پر بھی دیکھیں غرض کلام عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَیظِ. قُلْ، اے میرے حبیب آپ کہہ دے، مُوتُوا بِغَیظِکُم، خوب اپنی اسی حالت پر، اپنے اسی غصے پر مر جاؤ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے خدا آگاہ ہے. تو اس آیے کریمہ میں دیکھ رہے ہیں خدا مومنین سے خطاب کر رہا ہے کہ تم لوگوں کی حالت ایسی ہے، ان لوگوں کی ایسی ہے. اب یہاں پر مقصود یہ نہیں ہے کہ ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کی حالت ایسی ہے، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. نا، ان کو تو پتہ ہے. یہاں پر غرض اس خبر کی کیا ہے؟ وہی لازم فائدہ ہے. یعنی پروردگار عالم مومنین کو بتانا چاہتا ہے کہ بابا ہم تمہاری حالتوں سے آگاہ ہے. اسے کہتے ہیں لازمہ فائدہ. خوب مصنف ان دونوں اغراض و مقاصد کو اغراض مقاصد اصلی قرار دیتے ہیں. لیکن بعض آغایون کہتے ہیں کہ خبر کے اندر غرض اصلی اعلام ہے، باقی حتیٰ جو آپ دوسری بھی غرض بیان کر رہے ہیں یہ غرض اصلی نہیں ہے، دوسری غرض ہے. بہرحال عبارت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں پھر آگے چلتے ہیں. المقاصد والاغراض، فرماتے ہیں اغراض اور مقاصد کہ التی من اجلها یلقى الخبر، کہ جن اغراض و مقاصد کی وجہ سے خبر کو القاء کیا جاتا ہے، متکلم مخاطب کو خبر بتاتا ہے. عرض کیا کہ فقط معنی کا جاننا کافی نہیں ہے، کلام کے اندر مہم یہ ہے کہ انسان معنی کو بھی سمجھے اور معنی کے پیچھے چھپے ہوئے غرض اور مقصد کو بھی سمجھے. یہ بہت عام ہوتا ہے. آیات قرآنی کے بارے میں تأمل کرنے کا یہ دقیق طریقہ ہے کہ بالآخر ان اغراض اور مقاصد کو بھی انسان مد نظر رکھے. یہ جو مختصر تفسیریں ہوتی ہیں نا، مثلا جیسے تفسیر جلالین، تفسیر شبار، ان مختصر سی تفسیروں میں یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کے اغراض و مقاصد کو نہایت مختصر الفاظ میں ہمارے سامنے روشن کرے. خوب الاصل فی الخبر ان یلقا لأحد غرضین، آغا خبر میں اصل اور قانون یہ ہے کہ اس کو ان دو میں سے کسی ایک غرض کے لیے القاء کیا جائے. پہلی غرض افادت المخاطب الحکم، مخاطب کو حکم کا افادہ کرنا. یہ افادہ کا اضافہ مخاطب کی طرف اضافہ مصدر الی المفعول ہے، یعنی وہ متکلم مخاطب کو کس چیز کا فائدہ پہنچائے، کیا بتائے، حکم بتائے. الذی تضمنتہ الجملۃ، وہ حکم کہ جس کو متضمن ہے جملہ. حکم سے مراد یہاں پر وہ جو آپ امر سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. حکم سے مراد وہ ثبوت شیء لشیء والا جو جملہ خبریہ میں ہوتا ہے کہ معمول کو مسند الیہ کے لیے جو آپ ثابت کر رہے ہیں. زید قائم، یہاں پر زید پر قیام کا حکم کر رہے ہیں آپ، یہ والا مقصود ہے. افادت المخاطب الحکم کہ الذی
تضمنته الجملۃ اذا کان جاہلا لہ، البتہ جب مخاطب اس حکم سے جاہل ہو. وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ فَائِدَةَ الْخَبَرِ، اس کو فائدہ خبر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. نحو قول الصادق علیہ السلام، خوب صادق آل محمد کا یہ جملہ، الصدق عز، آغا سچ عزت ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ عزت والا رہے تو صداقت کی زندگی گزارے. الصدق عز. دوسری غرض افادت المخاطب کہ ان المتکلم عالم بالحکم ایضاً. دوسری غرض یہ ہے کہ مخاطب کو یہ بتایا جائے، افادہ کیا جائے کہ متکلم بھی اس بات کو جانتا ہے. کما تقولو لتلمیذ، جیسے آپ اس شاگرد کو کہتے ہیں کہ اخفا علیک نجاحہ فی الامتحان، جو آپ سے چھپاتا ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو گیا. وعلمتہ من طریق آخر، اور آپ کو کسی اور طریقے سے پتا چلا ہے، اسے آپ کہتے ہیں انت نجحت فی الامتحان، تم امتحان میں پاس ہو گئے، کامیاب ہوئے. اب اس کو تو پتا ہے، وہ تو خود امتحان دے چکا ہے. آپ اس کو یہ جملہ کہہ رہے ہیں یعنی کیا؟ یعنی اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھیا ہم سے چھپا رہے تھے، ہمیں بھی پتا چل گیا کہ تم امتحان میں پاس ہو گئے. وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ لَازِمَ الْفَائِدَةِ، اس قسم کی غرض کو لازم فائدہ سے تعبیر کرتے ہیں. لِأَنَّهُ يَلْزَمُ من افادت الخبر الحکم افادتہ کہ ان المتکلم عالم به او ظان به، کیونکہ کیونکہ شان یہ ہے کہ لازم آتا ہے جب من افادت الخبر الحکم، خبر جب حکم کا افادہ کر رہی ہے تو اس سے لازم آتا ہے کیا؟ یلزم افادتہ، کہ خبر اس چیز کا بھی افادہ کر رہی ہے کہ متکلم کو اس کا پتہ ہے، یا متکلم کو اس چیز کا گمان ہے، ظن ہے. یہ اس کا لازمہ ہے. خبر سے جیسے حکم سمجھ میں آ رہا ہے، اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ متکلم کو اس چیز کا پتہ ہے. خوب، یہ ہو گئے خبر کے بارے میں اصلی اغراض، اصلی غرض یہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ ابو علی فارسی کان دائم التنبیہ علیہ، ہمیشہ اسی نکتے کی طرح متوجہ کرتے رہتے تھے کہ دیکھو خبر کے اغراض و مقاصد کو حتماً سمجھا کرو کہ اغراض و مقاصد کیا ہے. خوب، یہ ہو گئے اصلی اغراض و مقاصد. لیکن وقد یخرج الخبر عن الغرضین السابقین الى اغراض اخرى کہ تستفاد بالقرائن ومن سیاق الکلام. کبھی کبھار خبر گزشتہ دونوں غرضوں سے باہر نکل جاتی ہے، الى اغراض اخرى، دوسرے غرض کی طرف. وہاں پر خبر میں غرض نہ فائدہ خبر ہے نہ لازم فائدہ ہے، بلکہ کوئی اور غرض ہے. هل تستفاد من القرائن، ان اغراض کے لیے کوئی قانون قاعدہ ہے؟ کہہ رہے نہ، ان کا پتہ قرائن سے چلے گا. ومن سیاق الکلام، کلام کے سیاق سے، اس کی بناوٹ سے، اس کے سیاق و سباق سے، آگے پیچھے کس مقام میں ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے. مثلا یہاں پر ہم ان میں سے جو عام ترین اغراض ہیں ان کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ 10 اغراض ذکر فرماتے ہیں. خوب، پہلا مورد
استرحام اور استعطاف. خبر کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں طلب رحمت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر رحم ہو. مثلا دعا کمیل کے اندر آپ پڑھتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ. خوب خدا کی بارگاہ میں آپ ایسے کہتے ہیں یا نا؟ سوال، اس جملے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آپ خبر دے رہے انا عبدک، اے میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں، مگر خدا کو معلوم نہیں ہے، اعلام تو نہیں ہے. اور یہ بھی مقصود نہیں ہے کہ خدا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں نا، یہ دونوں مقصود نہیں ہے. بلکہ اس جملے سے غرض کیا ہے متکلم کی؟ غرض یہ ہے کہ طلب رحم کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ خدا مجھ پر رحم کرو، میں ضعیف ہوں، میں بھلا تمہارے غضب کو کہاں برداشت کر سکتا ہوں، میرے اندر کہاں ہے توان کہ خدایا تیرے عذاب کو، تیرے غضب کو، تیری ناراضگی کو برداشت کر سکوں نا. بس یہاں پر غرض استرحام ہے، طلب رحم ہے. انا عبدک الضعیف، خدایا میں تیرا ضعیف بندہ ہوں، الذلیل جو بالکل گرا ہوا ہے، الحقیر المسکین المستکین. یہاں پر دیکھیں غرض کو سمجھیں کہ غرض کیا ہے. یا اسی طریقے سے سورہ قصص کی 16 نمبر آیت کہ یہ حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام اس کے بارے میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اس دوسرے بندے کو مارتے ہیں، درست ہے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. حضرت موسیٰ نے اس مظلوم کی حمایت کی، اللہ اس بندے کو چھڑانا چاہ رہا تھا، چھڑاتے چھڑاتے حضرت موسیٰ کا مکہ اسے لگ گیا. اب حضرت موسیٰ بھی طاقتور تھے، جیسے ان کا مکہ لگا دوسرے بندے کو تو وہ بندہ مر گیا. فقضا علیہ، یعنی دیکھے اس کو ختم کر دیا. بقول جلال الدین سیوطی کے ایک قتلہ. اب جو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس آیت کی تفسیر اپنے مقام پر آپ دیکھیے گا، میں یہاں پر اس میں نہیں ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. قال ھذا من عمل الشیطان، یعنی آیا حضرت موسیٰ کا اس بندے کو، قبطی کو جو آپ نے مکہ مارا اور وہ مر گیا، آیا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا نہ؟ وہ جو جھگڑا کر رہے تھے آپس میں اور اس اختلاف کا باعث بنا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا، اگرچہ وہ مستحق تھا قتل کا، لیکن اس وقت ابھی ٹائم نہیں تھا، وقت نہیں تھا اس چیز کا، کیونکہ ابھی حضرت موسیٰ باقاعدہ اس طریقے سے قوم میں آمادگی پیدا نہیں کر پائے تھے کہ فرعون کے خلاف اٹھے. ایسے میں اگر ایک بندہ مر جاتا ہے وقت سے پہلے، اگر تحریک افشا ہو جائے تو مسائل پیدا کرتی ہے. اس بات کو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ ان لوگوں کا جھگڑا، اور یہ جھگڑا اس کے قتل کی طرف منجر ہو گیا، یہ شیطانی عمل تھا، نہ کہ میرا اس کو مارنا شیطانی عمل تھا. اچھا اب کیا کروں، اب کہاں جاؤں؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آتے ہیں. قال ربی انی ظلمت نفسی، کہ خدایا اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، بتحقیق میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. کیا معنی ہے اس کا؟ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی کیا؟ فاغفر لی،
کہ ظاہری ترجمہ کیا کریں گے؟ مجھے معاف کرے، بخش دے۔ آیا اس کو مارنا، قتل کرنا غلط کام تھا؟ نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ سے گناہ ہوا کہ اب اپنے گناہ کی مغفرت چاہ رہا ہے نا، یہ تو مقام عصمت کے برخلاف ہے۔ بلکہ یہ مقصد ہے کہ اب میں یہاں پر نہیں رہ پاؤں گا، مجھے یہ شہر چھوڑنا پڑے گا، یہاں سے جو جاؤں گا میں باہر نکلوں گا سختیوں میں پڑوں گا۔ تو وہ جو سختیاں آئیں گی اور اس عمل کے جو عواقب ہے، عواقب وخیم، وہی دنیاوی جو مشقت ہے، فاغفر لی یعنی جو اس کے عواقب دنیاوی ہے اور خطرناک ہے ان سے مجھے بچا۔ اور یہاں پر یہ بھی جو خبر ہے انی ظلمت نفسی، خوب دی گئے استرحام کے لیے کہ ان عواقب سے خدایا مجھے بچا، طلب رحمت ہے، طلب رحمت ہے۔ کہ یہ آیات کے اندر اگر اس طریقے سے آپ غور کریں نا، کتنا مزہ آتا ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قرآن کو کتنا مہجور کیا ہوا ہے۔ کہ بہرحال وقت ختم ہوا، بقایا کے بارے میں کل گفتگو کریں گے۔ اس کو صرف پڑھ لوں کہ پہلا الاسترحام والاستعطاف، طلب عطوفت، طلب رحم، کقولہ تعالی قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ غفرہ کا معنی کبھی کبھار اس عمل کے جو عواقب ہیں ان سے بچانے کے لیے بھی آتا ہے۔ سورہ فاتح کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر لیے۔ گناہ معاف کر لیے یعنی کیا؟ وہاں پر بھی دیکھیے گا تفسیر المیزان میں خوب معنی کرتے ہیں، فاغفر لی، خدایا مجھے ان عواقب وخیم سے جن مشقتوں میں پڑنا والا ہوں ان سے بچا لے۔ شاید ہی مثال ہے انی ظلمت نفسی میں، درست؟ ورنہ وہ، اور یہ دعا کمیل میں جو آیا ہے وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ۔ بقول حافظ کے کہ فقیر و خستے بے درگاہت آمدم رحمی، کہ جز ولایتو ام نیست ہیچ دستاویز۔ فقیر ہوں، خستہ ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیری محبت کے بغیر میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ یہ وہی استرحام اور استعطاف کے لیے ہے، غرض متکلم یہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔